علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ کے ترجمہ نگاری والا پیپر ٹرانسلیشن ہم دیکھ رہے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم کچھ مترجمین کے بارے میں پڑھ لیں گے، اور اس کے علاوہ ترجمے کی افادیت اور ترجمے کی اہمیت اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جان لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جان لیا ترجمہ کسے کہتے ہیں، اور ترجمہ مختلف ادوار میں اور ترجمہ کی تعریف وغیرہ۔ آج ہم چند اہم مترجمین کے بارے میں شروع کریں گے۔ پہلا ہے عبداللہ بن مکفہ، ایک ترجمہ نگار مترجم ہیں عبداللہ بن مکفہ۔ ترجمہ نگاروں میں صف اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ فارسی الاصل تھا، فصاحت و بلاغت کا امام تھا، فارسی اور عربی زبان کا نامور مصنف اور ادیب تھا۔ فارسی اور عربی زبان کا اس نے فارسی زبان سے عربی زبان میں کلیلہ دمنہ جیسی شہر آفاق کتاب کو منتقل کیا، اور ادب کبیر اور ادب صغیر جیسی معرکۃ الآراء کتابیں تصنیف کی۔ دوسرا ہے آل بختیوش۔ آل بختیوش جو جورجس بن بختیوش جو خلیفہ منصور کا طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، پھر اس کا بیٹا بختیوش بن جورجس جسے ہارون رشید نے جنسیابور سے بلایا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے خلفائے عباسیہ کے درباروں میں بڑی قدر و منزلت حاصل کی اور کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ نیز بختیوش کے بیٹے جبریل کا بھی اس سلسلے میں تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے یوحنا بن ماسوی۔ اس کا پورا نام ابو زکریا بن ماسویہ تھا۔ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس نے ہارون رشید، امین اور مامون کا زمانہ پایا۔ اس نے کئی قدیم طبی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ہارون رشید نے اس کی بڑی پذیرائی کی۔ حنین بن اسحاق اس کے ممتاز شاگردوں میں تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک ہے یوحنا بن بطریق۔ اس کا پورا نام یوحنا بن یوسف بن حارث بن بطریق تھا۔ یوحنا بن یوسف بن حارث بن بطریق تھا۔ عالم و فاضل تھا۔ اسے یونانی زبان پر پورا عبور حاصل تھا۔ مامون و امین کے زمانے میں ترجمہ نگاری کے منصب پر فائز تھا۔ فلسفہ کی بیشتر کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ آل حنین ان میں سب سے پہلے اور ممتاز ابو زید حنین بن اسحاق العبادی ہے۔ سب سے پہلے اور ممتاز ابو زید حنین بن اسحاق العبادی ہے۔ اس کو شیخ المترجمین کا لقب دیا جاتا تھا۔ آل حنین میں سب سے پہلے اور ممتاز ابو زید حنین بن اسحاق العبادی ہے۔ اس کو شیخ المترجمین کا لقب دیا جاتا تھا۔ ہیرا کے عیسائی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ عربی اور یونانی زبانوں میں ماہر تھا۔ اس کا والد دواساز تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو طبیب بنانا چاہا اور یوحنا کی خدمت میں بغداد بھیجا۔
یہ اپنے استاد سے بہت زیادہ سوال کرتا تھا، جس پر استاد نے ایک روز جھنجھلا کر اسے درسگاہ سے یہ کہتے ہوئے باہر کر دیا کہ ہیرا والوں کا فن طب سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے۔ اس پر اس نے فن طب کو اس کی اصل زبان میں حاصل کرنے کی ٹھان لی اور تقریباً 2 سال کے عرصے تک بغداد سے غائب ہو گیا اور یونانی زبان حاصل کی اور عربی کے علاوہ سریانی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ اس طرح سے وہ اپنے زمانے میں بغداد کے مشہور ترین طبیب اور مترجم کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ اس نے عربی زبان میں خلیل بن احمد فراہیدی کی شاگردی اختیار کی۔ حنین صرف مترجم نہیں تھا بلکہ وہ ترجمہ نگاری کے مدرسہ اور منہج کا بانی تھا۔ حنین صرف مترجم نہیں تھا بلکہ اس ترجمہ نگاری کے مدرسے اور منہج کا بانی تھا، جس پر اس نے اپنے شاگردوں، بیٹوں اور بعض افراد خاندان کو تیار کیا۔ حنین کے بیٹے اسحاق بن حنین حنین کے بیٹے اسحاق بن حنین نے بھی ترجمہ نگاری کو اپنا موضوع بنایا اور یونانی سے عربی میں کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس طرح حنین بن اسحاق کے خوارزادہ جبیس بن العاصم دمشقی نے بھی حنین سے طلب علم طب حاصل کیا اور ترجمہ نگاری میں اپنے ماموں کے منہج کو اختیار کیا۔ یعنی حنین کے بیٹے اسحاق بن حنین نے بھی ترجمہ نگاری کو اپنا موضوع بنایا اور یونانی سے عربی میں کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس طرح حنین بن اسحاق کے خوارزادہ جبیس بن عاصم دمشقی نے بھی اسحاق بن حنین سے طب حاصل کیا اور ترجمہ نگاری میں اپنے ماموں کے منہج کو اختیار کیا۔ اس کے بعد اور ایک ہے ثابت بن کرر، یہ یونانی، سریانی، عربی زبانوں کا ماہر تھا۔ اس نے منطق، ریاضیات، فلکیات، طب وغیرہ میں تقریباً 150 کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ منقط الہندی، یہ ہندوستانی طبیب تھا جسے ہارون رشید نے اپنے علاج کے لیے بغداد بلایا تھا اور بہت نوازا تھا۔ اس نے ہندوستانی طب کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ منقط الہندی یہ ہندوستانی طبیب تھا اور ہارون رشید نے اپنے علاج کے لیے اسے بغداد بلایا تھا اور اس نے بھی ہندوستانی طب کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ان مشہور مترجمین کے علاوہ بعض ایسے مترجمین بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے اگرچہ اس درجہ شہرت نہیں پائی لیکن ان کی علمی یادگاری آج بھی باقی ہے۔ ان میں قسطہ بن لوقا بعلبکی جس نے طب اور منطق کی کئی کتابوں کو عربی میں منتقل کیا۔ ابی یوسف یعقوب بن اسحاق جو فلسفی تھا، فلسفی عرب کے نام سے لقب سے مشہور تھا، اس نے بھی طب، نجوم، فلسفہ، ریاضیات میں کئی کتابوں کے ترجمے کیے۔ ترجمہ بلکہ مسلمانوں کی علمی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک طبیب اعظم ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس نے حنین بن اسحاق کے شاگرد سے طب کی تعلیم حاصل کی اور فن طب کا امام بنا۔
اس نے تقریباً 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن میں الحاوی فی الطب سب سے ضخیم اور جامع ہیں۔ 29 جلدوں پر مشتمل اس کتاب کو طبی انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ تھے کچھ مترجمین۔ اس کے بعد ترجمے کے وجود میں آنے کے اسباب و عوامل کیا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ترجمے کے وجود میں آنے کے اسباب و عوامل۔ پچھلی صفحات میں گزری ہوئی تفصیلات سے آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ ترجمے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی علم کی تاریخ قدیم ہے۔ لہذا تاریخ کے ہر دور میں مختلف اسباب اور وجوہات کی بنا پر ترجمہ کی ضرورت پڑتی رہی۔ ان میں چند اہم اسباب حسب ذیل ہے۔ طلب اور ضرورت۔ ایک پہلا سبب ترجمے کرنے کی وہ ہے طلب اور ضرورت۔ مشہور کہاوت ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی طرح سے ترجمے کی ضرورت اس کی ایجاد کا اصل اور بنیادی محرک ہے۔ ترجمے کی ضرورت اس ترجمے کرنے کی اصل اور بنیادی محرک ہے۔ کبھی یہ ضرورت مذہبی رہی یا علمی، کہیں یہ ضرورت تجارتی رہی یا سیاسی، کبھی سماجی ضرورت کے تحت ترجمہ وجود میں آیا۔ عربون عباسی دور میں یونانی، سریانی، سنسکرت، فارسی، قبطی اور دیگر زبانوں سے فلسفہ، طب، ریاضیات، فلکیات و سیاست اور دیگر علوم جن سے وہ ناواقف تھے ترجمہ کے ذریعے عربی میں منتقل کروائے۔ اس کے لیے عباسی خلفاء نے بغداد میں بیت الحکمت قائم کیا اور دنیا کے گوشے گوشے سے مختلف علوم کے ماہرین کو جمع کیا۔ حیت کے علاوہ ریاضی اور دوسرے علوم کی کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ ان میں کلیہ و دمنہ بہت اہم ہیں۔ کلیہ و دمنہ دراصل سنسکرت زبان کی مشہور کتاب پنچتنترا کا ترجمہ ہے، جسے پہلے سنسکرت سے فارسی زبان میں منتقل کیا گیا، پھر ابن المقفع نے فارسی سے عربی زبان میں اسے منتقل کیا۔ ساسانیوں کے عہد میں اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ دنیا کی بہت سی ترقی یافتہ زبانوں میں عربی سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ مغرب میں ترجمے کی تحریک بھی ضرورت کی پیداوار ہے۔ جب عیسائی دنیا نے صلیبی جنگوں میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد مسلم دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے عربوں کے علوم حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور تحریک استشراق کی داغ بیل ڈالی، اس مقصد کے لیے انہوں نے اندلس و مغرب کی دانشگاہوں کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے عربی زبان کو سیکھا، عرب تہذیب سے آشنا ہوئے، عربوں کے علوم حاصل کیے اور ان کو پہلے اپنی زبانوں میں منتقل کیا، پھر تحقیق و اکتشاف کے مختلف اصولوں کو برائے کار لاتے ہوئے ان علوم میں بیش بہا اضافہ کیے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج مغرب سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کی امامت پر فائز ہے۔ ماضی قریب میں بھی عالم عرب میں ترجمے کی تحریک نے نمایاں کردار ادا کیا۔ 1798 عیسوی میں مصر پر نپولین کے حملے کے بعد عربوں کا یورپی اقوام سے اختلاط ہوا
اور حاکم قوم کی زبانوں سے واقفیت ضروری ہوئی، جس کے بعد عربوں نے جدید یورپی جامعات اور یونیورسٹیوں کا رخ کیا اور انگریزی، فرانسی، جرمن، اطالوی اور دیگر یورپی زبانوں میں پائے جانے والے ادب و فنون کو عربی میں روشناس کرایا۔ نمبر دوسری وجہ ہے تہذیبی اختلاط اور ارتباط۔ متمدن معاشرے میں رہنے والا انسان زمانۂ قدیم سے ہی ترجمے کا محتاج ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو اسے دیگر اقوام و تہذیبوں سے جوڑتا ہے اور ان سے روابط استوار کرنے اور افکار و خیالات کا تبادلہ کرنے میں ممدو و معاون ثابت ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ہے علمی میدانوں میں دیگر اقوام کے ساتھ مسابقت کا جذبہ، کمپٹیشن۔ ترجمہ شروع سے ہی قوموں میں فکری و ثقافتی انقلابات کا نقیب رہا ہے۔ مختلف علمی و فکری تحریکیں ترجمہ کے واسطے سے ہی اٹھی ہے۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی ادوار میں مسلم خلفاء و سلاطین نے پھیلتی ہوئی مسلم سلطنت کے علمی و فکری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ کی ضرورت کو محسوس کیا اور اقوام عالم کی تہذیبوں سے استفادہ کے دروازے کھولے۔ جب یورپ قرون مظلمہ ڈارک ایجز کی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ علمی میدانوں میں ترقی کے لیے ترجمہ کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ حسب ضرورت انہوں نے اپنی ہی قدیم علمی، مثلاً لاطینی و یونانی اور دیگر اقوام کی زبانوں میں عربی زبان سے اہم کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یورپ عصر حاضر میں علمی تفوق کی چوٹی پر کھڑا ہے۔ ترجمے کے ذریعے دو زبانوں بلکہ دو تہذیبوں کے درمیان پل کا کام بھی لیا جاتا ہے اور ایک تہذیب و معاشرت اور اس کے احساسات و خیالات دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف لوگ استفادہ کرتے ہیں بلکہ ان احساسات کی روشنی میں اپنے لیے نئی راہیں متعین کرتے ہیں۔ جیسے فورٹ ولیم کالج کے تحت کروایا جانے والا تراجم کا کام اردو زبان و ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ اس کے پس منظر میں سیاسی عوامل کار فرما تھے، لیکن ہندی، سنسکرت اور فارسی زبان و ادب سے ایک کثیر سرمایہ کو اردو میں منتقل کیا گیا، جو اردو ادب میں ایک بیش بہا اضافہ ہے۔ بلکہ اسی طرح جیسے انگریزی زبان و ادب میں بہت سی چیزیں اطالوی زبان و ادب سے ترجمہ کی گئی۔ اس کے بعد ترجمہ نگاری، افادیت و اہمیت۔ پچھلے صفحات میں آپ نے ترجمے کی ابتدا، اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ اگلے صفحات میں موجودہ دور میں ترجمے کی افادیت و اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ترجمے کا میدان بہت وسیع ہے۔ اس کے ذریعے نئے نئے امکانات اور اضافے تشکیل پاتے ہیں۔ اس میں فلسفے جیسی پیچیدہ بحثوں سے لے کر شعر و ادب جیسی نازک اور دلکش اصناف ادب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پہل ترجمے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور اسے محدود اور ثانوی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ابتدا میں ترجمے کی ضرورت محض دینی ابلاغ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محسوس کی جاتی تھی، مگر بتدریج سائنس اور ادب بھی اس کے احصار میں آنے لگے اور آہستہ آہستہ اسے اہمیت دی جانے لگی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ترجمہ باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر گیا۔
کر چکا ہے، جس کے بغیر زبان و ادب میں وسعت ناممکن نظر آتی ہے۔ ترجمے کا تعلق علم سے بھی ہے اور ادب سے بھی، سائنس سے بھی اور ٹیکنالوجی سے بھی، بلکہ ہر اس میدان سے جہاں دوسری زبانوں کے معارف کے گنجینے پوشیدہ ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے دیگر اقوام کے صدیوں کے ایجادات و اکتشافات شامل ہے۔ ترجمہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے زبانیں اپنے ذخیرہ میں اضافہ کرتی ہے اور دوسری زبانوں میں پائے جانے والے علوم و فنون سے اپنا دامن بھرتی ہے۔ ترجمہ نے انسانی تمدن کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہی وہ کھڑکی ہے جس کے ذریعے ہم دوسری قوموں اور تہذیبوں کے اندر جھانک سکتے ہیں اور ان سے تہذیبی، علمی و ثقافتی تبادلہ کر سکتے ہیں۔ مختلف قوموں کے ادب کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کا آغاز تراجم کے ذریعے ہوا اور انہوں نے دوسری زبانوں کے ادب عالیہ کو اپنی زبان میں ڈال کر ہی اپنے ادب کا آغاز کیا۔ اس کی نمایاں مثال ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسلمان علم و فضل کے میدان میں بہت آگے تھے اور سائنسی، علمی، ادبی، ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے نئی ایجادات کر رہے تھے، اس وقت مغرب کے دانشوروں نے اعلیٰ عربی و عبرانی ادب کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا اور اس سے زندگی کے ہر میدان میں استفادہ کر کے ترقی کی منازل طے کی۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں مختلف نوعیت کا ادب تخلیق ہوتا آ رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس میں مزید اضافی وسیع امکانات ہے۔ لہذا تراجم کی اہمیت اور ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے تاکہ مختلف زبانوں میں تخلیق ہونے والے عمدہ اور معیاری ادب کو اپنی زبان میں منتقل کر کے نہ صرف لوگوں کو اس ادب سے روشناس کرایا جائے بلکہ دوسری تہذیبوں کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ تعریب۔ عربی ترجمے پر گفتگو اس وقت نامکمل ہوگی جب تک تعریب پر روشنی نہ ڈالی جائے۔ کسی اجنبی زبان کی اصطلاح یا کلمے کو اس کی شکل اور آواز کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو قدرے تغیر کرتے ہوئے عربی زبان کے قالب میں ڈالنا تعریب کہلاتا ہے۔ تعریب کسے کہتے ہیں؟ کسی اجنبی زبان کی اصطلاح یا کلمے کو اس کی شکل اور آواز کے ساتھ ضرورت پڑے تو قدرے تغیر کرتے ہوئے عربی زبان کے قالب میں ڈالنا تعریب کہلاتا ہے۔ ترجمہ اور تعریب دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جسے زمانۂ قدیم میں مرادف کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ترجمہ دوسری زبانوں سے عربی زبان میں مضامین منتقل کرنا یا عربی زبان سے دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا نام ہے، جبکہ تعریب فقط دوسری زبانوں کے الفاظ کو عربی میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔ مفرد الفاظ اور اصطلاحات میں تعریب کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ مفرد الفاظ اور اصطلاحات میں تعریب کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جہاں دیگر زبانوں میں پائے جانے والے بے شمار اصطلاحات جن کی نظیر عربی زبان میں نہیں پائی جاتی اور نہ ان اجنبی الفاظ کا بدل موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ آنے والی تہذیب و ٹیکنالوجی میں بے شمار جزیات پر دلالت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی اصطلاح کا مناسب متبادل نہ ملنے کی صورت میں متقدمین نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا۔ مثلاً ابن سینا نے اپنی شہر آفاق کتاب القانون میں اسی طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے القالونج،
القرنیہ، اسکوسومونیا جیسے کئی لاطینی الاصل الفاظ کی تعریب اس طرح کی ہے: القالون کولون، الکالونج کولائٹ، القرنیہ کیرانائن، السکوسومونیا سیکومینی۔ موجودہ دور کی علمی اصطلاحات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر مغربی زبانوں کی اور بعض مشرقی زبانوں کی بھی اصطلاحات کی قدیم اصل اکثر و بیشتر یا تو یونانی ہوتی ہے یا پھر لاطینی زبان سے ماخوذ ہوتی ہے، لیکن ہر زبان اس قدیم مادہ کو اپنے اسلوب، عمومی مزاج اور مناسب شکل میں ڈال کر اصطلاح کی شکل میں اپنے ساتھ ضم کر لیتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ انگریزی اور دیگر یورپی زبانوں میں عربی زبان کے کئی ایسے الفاظ مل جائے جو کسی وقت عربی زبان اور اسلامی تہذیب کا حصہ رہے ہو، لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عصر حاضر میں جدید علوم کے میدان میں امکانات و وسائل کے باوجود عرب قافلہ علم سے بہت پیچھے رہ گئے ہے۔ مندرجہ ذیل موضوعات اس طویل فہرست کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جہاں تعریب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کیمیائی مرکبات کے نام، کیمیکل ایلیمنٹس کمپاؤنڈز، نباتات اور حیوانات کے نام، پلانٹس اینیملز، الیکٹرانکو میکینیکی اشیاء کے نام، تکنیکی علوم، جدید سائنسی ایجادات و آلات کے نام، کیونکہ یہ ساری چیزیں نئی ہے، ماڈرن زمانے کے علم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ان میں ہمیں تعریب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو کچھ ہم نے ابھی تک کہا ہے اس سلسلے میں، ٹرانسلیشن کے سلسلے میں، اس کا سرسری طور پر ہم سمری یہاں پہ خلاصہ پیش کریں گے۔ پچھلے صفحات میں آپ نے ترجمہ کی تعریف، اس کی ابتدا اور ارتقاء، اس کی افادیت و اہمیت پر سیر حاصل معلومات حاصل کی، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دوسری زبان میں کلام کی تشریح کرنا، اور ترجمان بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ انگریزی زبان میں ترجمہ کے لیے لفظ ٹرانسلیشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر ترجمہ ایک زبان میں بیان کی ہوئی عبارت کو دوسری زبان میں منتقل کرنا یا کسی کی زندگی کا مرقع کھینچنا یا خاکہ پیش کرنا۔ ترجمہ کسی بھی زبان کی ترقی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ترجمہ نے انسانی تمدن کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ترجمے کا تعلق علم سے بھی ہے اور ادب سے بھی، سائنس سے بھی اور ٹیکنالوجی سے بھی، بلکہ ہر اس میدان سے ہے جہاں دوسری زبانوں کے علوم و معارف کے گنجینے پوشیدہ ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے دنیا کی تمام اقوام کے صدیوں کے تجربات، ایجادات اور اکتشافات شامل ہے۔ ترجمہ کے دوران استعمال ہونے والی اصل زبان کو ماخذ زبان، سورس لینگویج کہا جاتا ہے، اور اس کے متن کو ماخذ متن، سورس ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہو اسے مطلوبہ زبان، ٹارگٹ لینگویج، اور اس کے ترجمے کو مطلوبہ متن کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم کے ادب میں ترجمے کی وہ اہمیت حاصل نہ تھی جو آج کے دور میں حاصل ہے۔ ابتدا میں ترجمے کی ضرورت محض دینی ابلاغ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محسوس کی جاتی تھی، مگر بتدریج سائنس، تاریخ، ادب و دیگر علوم بھی اس کے حصار میں آنے لگے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے باقاعدہ ایک فن کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ترجمہ اپنے مدون اصول و ضوابط کے ساتھ ایک علم ہے،
جو مترجم کے ذوق و فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ موجودہ دور کے اعتبار سے ایک علمی پیشہ بھی ہے۔ ترجمے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی علم کی تاریخ قدیم ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں مختلف اسباب اور وجوہات کی بنا پر ترجمہ کی ضرورت پڑتی رہی۔ چنانچہ ترجمہ کی ضرورت اس کی ایجاد کا اصل اور بنیادی محرک ہے۔ کبھی یہ ضرورت مذہبی رہی یا علمی، کہیں یہ ضرورت تجارتی رہی یا سیاسی، اور کبھی سماجی ضرورت کے تحت ترجمہ وجود میں آیا ہے۔ یونانی قوم نے اپنے دور عروج میں فلسفہ، طب، ریاضی، ہندسہ و نجوم و دیگر علوم میں نمایاں پیش رفت کی، اپنے علمی آثار کو مدون کیا اور اپنی تہذیب، نظریات اور فلسفہ حیات کو محفوظ رکھا۔ سکندر اعظم کی فتوحات نے یونانی تہذیب و ثقافت کو مغربی ایشیا و مصر تک کے علاقوں میں متعارف کروایا۔ اسلام کی آمد سے قبل تک ان خطوط میں یونانی علوم و تہذیب کا گلگلہ تھا۔ یونانی فلسفہ اور یونانی طب کا دورہ تھا، جس کا کچھ حصہ اسلام کی آمد سے قبل سریانی زبان میں منتقل ہوا۔ عہد نبوی، خلافت راشدہ اور اموی دور میں ترجمہ کا کام انفرادی طور پر شخصی دلچسپی اور ذوق کی بنا پر انجام پاتا رہا، اور مختلف افراد اور بعض خلفاء نے اپنی ذاتی دلچسپی سے مختلف کتابوں کو ترجمہ کیا یا کروایا۔ ان کاوشوں کو ہم ترجمہ کی تحریک کے ابتدائی نقوش کی حیثیت سے شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عباسی دور میں خلفاء نے بڑے پیمانے پر یونانی، سریانی، سنسکرت، فارسی، قبطی اور دیگر زبانوں سے فلسفہ، طب، ریاضیات، فلکیات و سیاست اور دیگر علوم جن سے ناواقف تھے ترجمہ کے ذریعے عربی میں منتقل کروائے۔ اس کے لیے عباسی خلفاء نے بغداد میں بیت الحکمت قائم کیا اور دنیا کے گوشے گوشے سے مختلف علوم کے ماہرین کو جمع کیا۔ اس عہد کے ترجمہ شدہ مواد میں یونانی و فارسی اور ہندوستانی اثرات صاف محسوس ہوتے ہیں۔ اس دور کے مشہور مترجمین میں عبداللہ بن مکف، بختیوش، یوحنا بن ماسویہ، ثابت بن قرہ، حنین بن اسحاق بن حنین ہیں۔ ماضی قریب میں بھی عالم عرب کے ارتقاء میں ترجمہ کی تحریک نے نمایاں کردار ادا کیا۔ 1798 عیسوی میں مصر پر نیپولین کے حملے کے بعد عربوں کا یورپی اقوام سے اختلاط ہوا اور حاکم قوم کی زبانوں سے واقفیت ضروری ہوئی، جس کے بعد عربوں نے جدید یورپی جامعات اور یونیورسٹیوں کا رخ کیا اور انگریزی، فرانسی، جرمن، اطالوی اور دیگر یورپی زبانوں میں پائے جانے والے آداب و فنون کو عربی میں روشناس کرایا۔ مغرب میں ترجمے کی تحریک بھی ضرورت کی پیداوار ہے۔ جب عیسائی دنیا نے صلیبی جنگوں میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد مسلم دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے عربوں کے علوم حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور تحریک استشراق کی داغ بیگ ڈالی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اندلس و مغرب کی دانشگاہوں کا رخ کیا، عربوں کے علوم حاصل کیے اور ان کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا، پھر تحقیق و اکتشاف کے مختلف اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان علوم میں بیش بہا اضافے کیے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج مغرب
سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کی امامت پر فائز ہے۔ ترجمہ اور تعریب دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جسے زمانے قدیم میں مرادف کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ وہ یہ کہ ترجمہ دوسری زبانوں سے عربی زبان میں مضامین منتقل کرنا یا عربی زبان سے دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا نام ہے، جبکہ تعریب فقط دوسری زبانوں کے الفاظ کو عربی میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ خلاصہ ہم نے مکمل کیا، اور یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جن کو آپ دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے ترجمہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ دوسرا ہے ترجمہ کا تعلق علم سے ہے یا فن سے، اس سلسلے میں پائے جانے والی مختلف آراء کو بیان کریں۔ تیسرا سوال ترجمہ کے وجود میں آنے کے مختلف اسباب پر روشنی ڈالیے۔ چوتھا سوال ہے عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں انجام پانے والی ترجمہ کی کاوشوں کو بیان کریں۔ پانچواں سوال ہے بنو امیہ کے دور میں انجام پانے والی ترجمہ کی کاوشوں پر روشنی ڈالے۔ چھٹا سوال ہے عباسی دور میں برپا ہونے والی ترجمہ کی تحریک کو مفصل بیان کرے۔ ساتواں سوال ہے عربی میں ترجمہ ہونے والے مواد پر کن کن زبانوں اور تہذیبوں کے اثرات نمایاں ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کرے۔ آٹھواں سوال ہے چند مشہور مترجمین کے بارے میں نوٹ کرے۔ نواں سوال ہے تعریب کی تعریف کرے اور بتائے کہ ترجمہ اور تعریب میں کیا فرق ہے۔ 10واں سوال ہے تعریب کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، متقدمین کے دور میں بھی تعریب کا استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ہے سوالات جن کا جواب آپ جاننے کی کوشش کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم اس کے بعد ان کا جواب پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔